اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب حمي وغمي آمين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم اهدنا واهدنا به اللهم اهدني وسددني اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ الحمدللہ. رمضان کے لیے تیار ہیں؟ تیاریاں ہو رہی ہیں. کس کس کی تیاریاں ہونا شروع ہو گئی ہیں آلریڈی؟ الحمدللہ. ابھی اندر اندر ہو رہی ہے. کنہوں نے بظاہر کرنا شروع کر دیے؟ جی تھوڑی سی شروع کی. جنہوں نے کر دی ہے وہ کیا شروع کی ہے؟ میں کوشش کر رہی ہوں کہ جو کھانے کی چیزیں ہیں شاپنگ وغیرہ پوری کر کے رکھوں کہ مجھے اس دن ان دنوں میں باہر نہ جانا. ان دنوں میں باہر نہ جانا پڑے. ایکسیلنٹ ریڈی کر کے سارے رکھتی ہیں. ایکسیلنٹ. گڈ گڈ گڈ. رمضان میں یہ فالتو کام مجھے نہ. جی گڈ گڈ. ٹائم مینجمنٹ گڈ. تھوڑا سا کیا ہے نا ایکسٹرا جو کام ہوتے ہیں وہ کہ رمضان میں ہوتے ہیں وہ نہیں کرنے. رمضان میں نہیں کریں گے. اوکے اوکے الحمدللہ. جنہوں نے نہیں کی وہ بھی سوچیں کہ کیا وہ پلاننگ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری نیکسٹ جو ورک شاپ ہوگی نا ٹائم مینجمنٹ پہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک نیکسٹ تھرسڈے جو ہوگی وہ ٹائم مینجمنٹ پہ ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ. کیونکہ بچوں کے جب اسکول سے آئیں گے تو فوراً بعد جب جلدی روزہ بھی کھل جائے گا اس چیز کے لیے میں بہت سوچ بچار کر رہی ہوں کہ کیسے نا اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا جائے بہتر طریقے سے. بہت بڑا مسئلہ ہے. السلام علیکم سعدیہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ میں وہی ہے میں نے کہا اس دفعہ میں نے رمضان کے لیے یہ سوچا ہے نا کہ جیسے کسی کی بات سن کے میں برداشت نہیں کرتی نا تو غصے والی ہو یا دوسری ہو یا کیسے بھی ہو میں کوشش کروں گی کہ اپنے آپ کو نا صبر اور تحمل اور شکر گزاری میں رکھوں. پیشنس. انشاءاللہ تعالیٰ آج کا یہ لیسن سن کے نا آپ کو اس چیز پہ بڑی موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ. ہم سب کو اس چیز کی ضرورت ہے. پیشنس جو ہے نا کی ہے انشاءاللہ. تو آج جو ہمارا گول آف رمضان تقویٰ پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بات کریں گے کہ رمضان میں تقویٰ کیسے ہم حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہماری اسلامی طرز زندگی کی بنیاد ہے اس کو مضبوط کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. نہ صرف پھر رمضان میں اس سے ہمیں فائدہ ہوگا بلکہ رمضان کے بعد آنے والا جو ٹائم ہوگا اس میں بھی ہمیں بہت انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ حاصل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ جب شروع ہوتا تھا تو دعا کرتے تھے شعبان میں پہنچنے کی اور پھر شعبان سے رمضان میں. الحمدللہ رجب ہمارا گزر گیا. اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ شعبان میں ہم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس سنت کو پورا کرتے ہوئے ہم سب مل کے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی رجب
وبارك لنا في رجب وشعبان وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان. کہ ہم ابھی ہمارے 3 ویک پڑے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم رمضان تک پہنچیں گے بھی کہ نہیں پہنچیں گے. دعا اور کوشش یہی ہے، آج سے تہیہ کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان میں میں یہ کچھ کروں گی، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گی. صحابہ کرام کہتے تھے 6 مہینے وہ یہ دعا کرتے ہوتے تھے کہ ہمارا رمضان جو ہم نے رکھا ہے وہ قبول ہو جائے، اور 6 مہینے اس کو پہنچنے کے لیے دعا کرتے تھے. سبحان اللہ. مطلب کہ 1 مہینہ روزے رکھنی ہے، 5 مہینے اس تک پہنچنے کی دعائیں ہو رہی ہیں، اور 6 مہینے یہ دعا ہو رہی ہے جو ہم نے کام کر لیا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں قبول کر لے. تقبل اللہ منا و منکم، کہ ہم سے نے جو کر لیا ہے ہم سے وہ قبول فرما لے. اور ہم دیکھ لے رمضان ہوتا ہے، ہم جان چھڑا رہے ہوتے ہیں اور بھاگم بھاگ وہ 30 دن کا پتہ بھی نہیں چلنا، 29 دن ہوں گے یا 30 دن ہوں گے، ڈیپینڈ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شعبان کی جو قدر و قیمت ہے، شعبان کی جو اہمیت ہے، اس کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شعبان میں، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے رکھے. جن کے روزے چھوٹ چکے ہیں اور ان کے ابھی قضا ہے، انہوں نے رکھنی ہے، تو پلیز اپنے روزوں کو، دوسرے روزے آنے سے پہلے فرض روزے اس کو مکمل کر لیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے روزوں کو شعبان میں پورا کیا کرتی تھی جو ان کے چھوٹ جاتے تھے. تو یہ نہیں کہ باقی مہینوں میں نہیں رکھنے چاہیے، ایک موٹیویشن دینے کے لیے کہ جو روزے رہ گئے ہیں ان کو آپ مکمل کر لیں. چھوٹے چھوٹے روزے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. اور اپنی پوری کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لینے کی. منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھیں، 13، 14، 15 کا روزہ رکھیں. 15 شعبان آئے گی تو بہت سے میسیجز آئیں گے، بہت سی بدعات جو ہیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو میسیجز پہنچیں گے، بہت سے وظائف جو کرتے ہیں لوگ وہ پہنچیں گے، ہمیں معاف کر دو، ہماری مغفرت کر دو، جو بھی من گھڑت چیزیں ہیں وہ آتی ہیں. بہرحال 15 شعبان کی اہمیت ہے، وہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہے. اگر مجھے موقع ملا تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ ویک تھوڑا سا اس پہ بات کریں گے. ورنہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت ضرور ہے. 15 کا روزہ رکھنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں ملتا. ہاں اگر آپ کی روٹین ہے اور آج آپ تہیہ کر لیتے ہیں کہ 13، 14، 15 کا رکھنے کی میں کوشش کروں گی، تو آپ 15 کو روزہ رکھیں، آپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کی وہ عادت ہے اور آج آپ نے تہیہ کر لیا کہ میں رکھوں گی 13، 14، 15 کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. منڈے اور تھرسڈے کا رکھ رہے ہیں، فار ایگزامپل منڈے اور تھرسڈے آپ رکھ رہے ہیں، آپ کی عادت ہے، کیونکہ 13، 14، 15 وہ یاد نہیں نہ رہتی تو بعض اوقات بھول جاتا ہے. منڈے اور تھرسڈے آپ روزہ رکھتے ہیں تو منڈے کا کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے منڈے 15 ہو. تو اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ 15 بن رہی ہے، لوگ کہیں مجھے کہیں نا کہ میں تو لوگوں کو منع کر رہی ہوں کہ روزہ نہیں رکھنا اور آپ کی 15 بن رہی ہے تو آپ چھوڑ دیں. نہیں، آپ کی عادت ہے، آپ روٹین میں وہ کام کر رہے ہیں. وہ 15 کو ہو، وہ 18 کو ہو، جو بھی دن بنے، تھرسڈے کو شاید 15 آ جائے، شاید منڈے کو بنے، تو آپ اپنی روٹین کا جو کام ہے وہ کریں. ہر رات کو آپ اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، الحمدللہ بہترین ہے، افضل ہے. اس سے اچھی کوئی عبادت نہیں ہے. فرض نہیں ہے، سنتوں کی بہت قریب سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل ترین سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو فرض تھی تہجد پڑھنا، ہم پہ فرض نہیں کی گئی. اگر ہم پہ فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا، مشکل ہو جاتی. تو دین جو ہے وہ آسانی چاہ رہا ہے. آج کے دن میں Do you know if the 15th falls on Friday, would you not keep it? we cannot find any reference from the Sunnah. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kept the roza for the 15th of Sha'ban. Yes, Monday and Thursday, 13, 14, 15, you can keep the roza. No, just specifically 15th of Sha'ban, I'm going to keep this roza because it's a Friday. We don't know, wallahu alam. ہم نیکی کا کام کرتے کرتے ہم بدعت کر بیٹھیں، ہمیں ثواب کی بجائے اس کا ہمیں گناہ مل جائے. ٹھیک ہے، صرف فرائیڈے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے. اکیلا فرائیڈے اگر کوئی اس طرح کا اسپیسیفک ٹائم آ جائے، یو کین ڈو اٹ، اس نو دا منع نہیں ہے کہ اکیلا. کچھ لوگ صرف فرائیڈے کا روزہ رکھتے ہیں اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے کہ افضل دن ہے، اور پھر فرائیڈے روزہ رکھنا وہ منع کیا گیا ہے. اگر کوئی اسپیسیفک ڈے فال ان ٹو فرائیڈے، یو کین ڈو اے. محرم کا جیسے ہے، پھر ان کو کہا گیا محرم کا فرائیڈے آ رہا ہے تو فرائیڈے تھرسڈے یا فرائیڈے کا کر لیں، یا فرائیڈے یا سیٹرڈے کا کر لیں. کہ اکیلا فرائیڈے کو نا، عام بھی ہم لوگوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے نا، دل کر رہا ہے رکھنے کا، تو صرف فرائیڈے کو اسپیسیفک سمجھ کے فرائیڈے کو روزہ نہ رکھیں، بیکاز اس سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ وہ ایک ایکسٹرا عبادت آپ اپنے پاس سے بنا رہے ہیں جو کہ سنت سے نہیں ہے. ہاں آپ نے روزہ رکھنا ہے تو پھر تھرسڈے اور فرائیڈے کا کر لیں، یا فرائیڈے یا سیٹرڈے کا کر لیں. ٹھیک ہے.
لیکن 15th کا ہمیں کوئی اتھینٹک حدیث نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی یا خود کہا کہ میں نے روزہ رکھا بیکاز 15 شعبان، یا صحابہ سے کہا. صحابہ سے بھی ہمیں کوئی عمل نہیں ملتا، پھر صحابہ کے بعد جتنے سلف صالحین گزرے ہیں نہیں ملتا. اب یہ اتنی ٹرینڈ بن گیا ہے، کہاں سے آیا ہے اللہ عالم. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں درست اور صحیح علم لینے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی تیاری میں کن چیزوں کو کرنا ضروری ہے؟ ہم اس پہ تھوڑی سی بات انشاءاللہ تعالیٰ کرتے ہیں. پہلے اخلاص نیت. جتنی میری نیت پیور ہوگی خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگی، اتنا مجھے اس کا اجر ملے گا، وہ کام کسی بھی طریقے کا ہو. لیکن وہ خالص نیت سے اللہ کے لیے کیا گیا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مجھے بہترین اجر دے گا. اگر میں کوئی بھی کام کر رہی ہوں صرف لوگوں کے لیے کہ لوگ مجھے اس پہ داد دیں گے یا لوگ مجھے اپریشیٹ کریں گے یا لوگ مجھے کہیں گے یہ بہت تقوی والی ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، تو وہ کیا ہے کہ میرا سارے کا سارا عمل ضائع ہو گیا، مجھے اس کا اجر نہیں ملے گا. وہ روزہ ہو جائے، وہ نیک عبادات ہو جائیں، وہ صدقات ہو جائیں، وہ میں نے کسی کو فوڈ دینی ہے، وہ میں نے عبادتیں کرنی ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو عبادت ہے کبھی بھی آپ کریں خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رکھیں، بغیر کسی جزا کے. جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دینا ہے اس کا. پھر دلوں کی صفائی. سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی کریں. کیوں دلوں کی صفائی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میرے دلوں میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اپنے رشتوں کو میں نے توڑا ہوا ہے، کسی کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کو میں نے دکھ دیا ہے، اور ساری چیزیں یہ میرے ساتھ چل رہی ہیں. میں اور آپ سب سے پہلے ہمیں خالص نیت کرنی ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. اس کے بعد میں نے اپنے دل کی صفائی کرنی ہے. جس کو میں نے اپنے دیکھیں اپنے رشتہ داروں میں کس کس کو میں نے تکلیف پہنچائی ہے، اس سے معافی مانگ لیں. کچھ نہیں جاتا. ہاں آگے سے اس کی مرضی ہے وہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے، لیکن آپ اپنے طرف سے دل کو صاف کر لیں. کیوں رمضان آ رہا ہے، صحابہ کرام اپنے دلوں کی صفائی کر کے رمضان میں داخل ہوتے تھے. اگر میرے دل میں وہ کہیں نہ کہیں کسک رہ گئی ہے، میرے اندر ہمت پیدا نہیں ہو رہی، تو اس کو میسج کر دیں کہ میرے اندر ہمت کرج نہیں آ رہی، آئی ایم سو ویک، اینی ہاؤ میں نے کسی بھی طریقے سے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں. اپنے بچوں سے معافی تلافی کریں، اپنے میاں سے کر لیں. مجھے نہیں پتا مجھے کل نصیب ہوگی کہ نہیں، مجھے نہیں پتا میرا اگلا لمحہ مجھے نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا. آج سے ہی ابھی سے نیت کر لیں کہ میں نے جا کے اگر مجھے ہمت پڑتی ہے الحمدللہ بچوں کا ہاتھ پکڑے، میاں کا ہاتھ پکڑے، ان سے بولے مجھے معاف کر دیں جو بھی میری غلطی ہوگی. انسان ہوں، کبھی نہ کبھی ہماری آواز اونچی ہو جاتی ہے، ہم ان کو شاؤٹ کر دیتے ہیں، کبھی جذبات میں بہہ جاتے ہیں، ہم ان کی حق تلفی کر دیتے ہیں. مجھے معاف فرما دو کہ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں فیس ٹو فیس کر سکوں. میں میسج کر رہی ہوں کہ پلیز فارگیو می. اگر کوئی فیملی میں ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی بہن بھائی ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، کسی کو برا بلا کہا ہے، شاید ان کو نہیں بھی یاد، لیکن آپ کو یاد ہے، دل میں گلٹ آ گیا، آپ کو بعد میں ریئلائز ہو گیا، آپ نے معافی بھی مانگ لی، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ کو اس بندے سے بھی معافی مانگنی چاہیے، تو مانگ لیں. دلوں کی صفائی اپنی طرف سے پوری کوشش کریں کہ ہم دلوں کی صفائی کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، انسان جو ہے وہ بس آپ کو معاف نہیں کریں گے. اور تیسری چیز جو ہے رشتوں کو جوڑیں. اس سے کیا ہوگا، آپ معافی مانگیں گے تو آپ دوسروں کے قریب ہو جائیں گے، آپ رشتے جو ہیں مضبوط ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیے ٹوٹتے کب ہیں رشتے؟ جب ہم ان کی انا میں آتے ہیں نا، جب میرے اندر میں آتی ہے، میں کیوں معافی مانگوں، میں ان سے یہ کیوں کہوں، میں کوئی میری عزت ہے ہی نہیں. عزت جو دماغ میں ہم نے بنا کے رکھی ہوئی نا، میری بہت عزت ہے، میں ہی کیوں کروں، میں ہی معافی کیوں مانگوں، میں نے ہی کیوں یہ کرنا ہے، کیوں میں نے کرنا ہے، میرے رب کا حکم ہے. صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، معافی تلافی کر کے رمضان میں نیک اور صالح بن کے جانا چاہتے ہیں، اپنی صفائی کر کے اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تاکہ کمیاں کوتاہیاں ہمارے ساتھ چلیں گی. یہ نہیں کہ نہیں ہم پیوری خالص ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری کوشش کو دیکھنا ہے، تو وہ کوشش انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کرنی ہے. اور پھر کیا، اعمال میں اخلاص کی توفیق مانگنا. ایک تو حضرت عمر کی دعا جو ہم دعائیں شروع میں پڑھتے ہیں، اس میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یہ دعا ہے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے میرے رب میری تمام اعمال اچھے بنا دے، وجعلہ لوجہک خالصا، اور انہیں اپنے لیے خالص کر لے، خالصتاً اپنے لیے خالص کر لے، ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، اور اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہ رکھ. کوئی بھی میں کام کروں، کسی دوسرے سے مجھے کوئی توقع ہے ہی نہیں، نہ مجھے میاں سے ہے، نہ مجھے بچوں سے ہے، نہ مجھے بہن بھائیوں سے ہے، نہ مجھے مدر ان لا سے ہے، نہ مجھے فادر ان لا سے ہے، نہ مجھے ان لاز ڈاٹر ان سن ان لا، کسی سے مجھے کوئی توقع ہے ہی نہیں.
یہ تو توقع رکھنا اور پھر اس کا ٹوٹنا، پھر دل کا خراب ہونا، پھر دلوں میں نفرتوں کا پڑ جانا، یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی توقع سے زیادہ توقعات کو بڑھا لیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر ہمارے دل ٹوٹتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے خالصتاً ہوگا تو کیا ہوگا کہ ہمیں کسی کی کوئی امید ہی نہیں ہے، کسی کے ٹوٹنے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کسی کی کوئی خوف ہی نہیں ہے۔ تو ہم سب مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کو مانگ لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ کلہ صالحا واجعلہ لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اے اللہ میرے تمام اعمال اچھے بنا دے اور انہیں اپنے لیے خالص کر لے اور اس میں کسی دوسرے کا حصہ نہ رکھ۔ رمضان اور روزے کا فرق، اس کے لیے میں آپ کو ریفر کروں گی، ہمارا پچھلا جو رمضان تھا نا، اس میں ہمارا جو پہلا سیشن تھا اس میں ہم نے روزے اور رمضان کا فرق جو ہے وہ واضح کیا تھا۔ اگر آپ کو نہیں بھول گیا ہے، انسان ہے بھول جاتے ہیں، تو آپ اس کو جا کے دوبارہ پلیز ایک دفعہ ہماری ریفریش ہو جائے گی، اس کو سن لیں۔ رمضان اور روزے کا فرق کیا تھا؟ میں نے صوم سے رہنا ہے یا میں نے سیام سے رہنا ہے؟ صوم کا فرق کیا ہے، سیام کا فرق کیا ہے، میں اگلے ویک پوچھوں گی یہ آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے۔ پھر رمضان کا تحفہ جو ہے الحمدللہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا، تو اپنے کنیکشن کو رمضان میں مضبوط کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں کبھی بھی اس پہ کمانڈ حاصل نہیں کر سکتی، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس سے پہلے تیاری کی جاتی ہے نا۔ تو آج سے ہی کوشش شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیں، 2 پیج 3 پیج، اگر بالکل نہیں پڑھتے، اگر آپ 2 3 3 پیج پڑھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں سارا سال، الحمدللہ ویل اینڈ گڈ۔ اب 3 سے 4 کر دیں، 4 سے 5 کر دیں، تاکہ آپ کی ریس جو ہے رمضان میں پہنچنے کے لیے تیز ہو جائے۔ جب اسی وقت ہم کریں گے نا تو پھر ہم وہ نہیں کر پاتے۔ آپ کو پہلے سے روٹین اپنے آپ کو وارم اپ کر لیں۔ پھر روزوں کا تحفہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ تقویٰ حاصل کرنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کے ساتھ کثرت سے وقت گزارنے کا مہینہ ہے، اور الحمدللہ اس کے لیے ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے، ہمارا پورا قرآن جو ہے وہ ہم دورہ قرآن کے لیے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ 10 دن پہلے ہمارا اس کی تیاری شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ 10 ڈیز جو ہوں گے وہ آپ کو اپنی اون عبادت کے لیے دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اس کو مکمل کر دیں گے 10 دن پہلے ہی، اور تاک راتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمارا قیام ہوا کرے گا۔ شام کو آپ تراویحوں کے لیے آنا اور قیام کے لیے آنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اپنے کاموں کو مطلب کہ اپنے آپ کو فلی فری کر لیں رمضان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس دفعہ رمضان جو ہوگا تھوڑا پیکڈ ہوگا، کیونکہ پہلے ہوتا تھا کہ لمبی آپ کو نا آپ تراویح وغیرہ پڑھ کے تو سو جایا کرتے تھے۔ اس دفعہ ان بٹوین آپ کو تھوڑا ریسٹ کا ٹائم بھی مل جائے گا، تراویح بھی تھوڑا ارلی ہو جائیں گی، روزہ آپ افطار کریں گے، ساتھ ہی آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوگا، پھر آپ کو جو ہے تراویح کے لیے آنا ہوگا، پھر واپس جا کے آپ کے پاس کافی ٹائم ہوگا۔ یہ آپ پہ ہے، آپ نے اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر آگے اگر روزوں کو شعور سے رکھ لیں گے تو تقویٰ کے وہ دروازے کھلتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کون کون سے تقویٰ کے دروازے کھلیں گے اگر میں شعوری طور پر رمضان میں داخل ہوں گی، شعوری طور پر ہر روزے کو میں رکھوں گی اور ہر عمل پہ میرا فوکس ہوگا، تو پھر انشاءاللہ بإذن اللہ میں تقویٰ کا وہ لیول اختیار کر سکتی ہوں، وہ حاصل کر سکتی ہوں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے۔ روزے کا مقصد ہے ہی یہی کہ اپنی روح کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنی روح کو تازہ کرنے کا، اپنی روح کو مطلب کہ میں کہتی ہوں ہٹا کٹا بنانے کا، کیونکہ سارا سال ہم نے پھر اسی روح کی بنیاد پہ ہم نے چلنا ہوتا ہے۔ اگر میری روح روزوں میں بھی ہی کمزور رہی تو سارا سال تو میں اس کو اتنی آبیاری دے ہی نہیں سکتی، اتنا پانی دے ہی نہیں سکتی، اس روح کی جو ضرورت ہے اس کو میں وہ نہیں دے پاتی۔
میں جتنا مرضی بھی کر لوں روح کو اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے رمضان میں جو روح کو ہے اس کو خوراک ملتی ہے. واقعی وہ دیکھیں ہمارے ایمان کا لیول کیوں اتنا ہائی ہوتا ہے. صبح و شام ہم ذکر اذکار میں گزار رہے ہیں، سارا دن ہمارا قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے، راتیں ہماری قرآن کے ساتھ گزر رہی ہیں، ہم سو رہے ہیں تو تب بھی ہمیں صبح سحری کی فکر میں ہوتے ہیں کہ جب اٹھتے ہیں کہ ہم نے صبح اٹھ کے سحری رکھنی ہے. ہر وقت ہر لمحہ جو ہے ہماری عبادت میں گزر رہی ہوتی ہے. تو کیا ہے کہ میں نے اپنی روح کو سیراب کرنا ہے. اصلاح نفس کا مہینہ ہے، عبادات کی لذت کو بڑھانے کا مہینہ ہے، اور قرب الہی کا مہینہ ہے. تو یہ 3 کام جو ہیں یہ رمضان ہمیں دے گا. اس کے علاوہ کیا ہے کہ متقی جو ہے وہ بننا ہے. اگر میں پوچھوں آپ سے متقی کون ہوتا ہے، کس کو ہم متقی کہتے ہیں؟ جو بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے گناہوں سے. جو گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے. ٹھیک ہے، گڈ. تقویٰ جس میں تقویٰ اس کو ہم متقی کہتے ہیں. کوئی آیت قرآن پاک کی جس میں متقین کا ذکر ہوا ہے؟ جو زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں. ان للمتقین مفازا. ان للمتقین انعبا. خاص بندے کو اللہ خاص بندے کو بھی کہتے ہیں. آپ نے آن لائن کیا بولا؟ جی باجی، وہ پرہیزگار اور جو زیادہ عبادت میں ٹائم گزارتے ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو عبادت میں زیادہ ٹائم گزارتے ہیں، متقی ہم ان کو کہتے ہیں. یہ ہمارا نظریہ ہے نا، ہم ان کو متقی کہتے ہیں. گڈ، اوکے. کوئی اور کچھ کہنا چاہ رہا تھا؟ ہاں جی، جو اللہ کا ہم جو بھی کام کریں اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سلسلے میں کیا حکم دیا ہے، تقویٰ اختیار کریں. جو بھی کام کریں اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اس کام کو کریں. ٹھیک ہے. ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے ہمارا کہ اللہ کا خوف، اس کو بھی ہمیں نے آج درست کرنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ کا خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے. اللہ کی محبت کے ڈر سے وہ جو خوف ہمارے اندر پیدا ہوگا نا، کہ کسی سے جب ہم محبت کرتے ہیں اس کا ہمارے اندر ہر وقت خوف ہوتا ہے کہ یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. اس ناراضگی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا خوف اس طریقے سے نہیں کرنا. یہ جو اللہ کا خوف نیگیٹو خوف نہیں ہے. ہم آلویز کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے یہ نیگیٹو خوف آپ کو نیگیٹو ویو دیتا ہے کہ اللہ پتہ نہیں کتنا نعوذ باللہ استغفر اللہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے میں ڈر رہی ہوں کہ اللہ برا ہے. مطلب یہ ہمیں کیفیت ملتی ہے. اللہ کی محبت میں انسان اس لیول تک چلا جاتا ہے کہ اس کو ہر عمل کرنے سے پہلے یہ شعور آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں، اللہ اس چیز کو پسند کرے گا یا کہ نہیں. آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ کسی کو تحفہ دینا چاہتے ہیں تو کتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ یہ میں گفٹ دوں گی، اس کو پسند آئے گا کہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں اس کو وہ پہنے گا یا نہیں پہنے گا. میں اتنے محنت سے لے رہا ہوں، آپ اتنی مشکل سے آپ کے پاس افورڈ کرنے کے پیسے بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود آپ جس سے محبت کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی پوری کوشش کرتے ہیں اس کی چاہت، اس کے سٹیٹس اور اس کی محبت کے کو سامنے رکھتے اس کو وہ گفٹ دیا جائے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے کہ اللہ کی محبت کی اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے وہ عمل جو بھی میں کر رہی ہوں کہ کہیں وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وہ والے خوف کی بات ہے جو تقویٰ میں آتی ہے. اوکے. کہ جو خود کو بدلنا چاہتا ہے متقی اس کو کہا جاتا ہے. جو ریئلائز کر لیتا ہے کہ ہاں میرے اندر یہ غلطی ہے، میں نے بدلنا ہے، میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. اچھا مجھے پہلے پتا تھا. آلویز ہمارے پاس کہتے ہیں نا گنجائش ہوتی ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی. دنیا میں کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں نا، کہتے ہیں آلویز اسکوپ دیٹ ٹو امپروو یور سیلف، گو ٹو دا ہائر لیول. آلویز. کوئی بزنس مین دیکھ لیں، کوئی کسی کمپنی کو دیکھ لیں، وہ ہمیشہ آگے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے. تو متقی بھی وہی ہوتا ہے جو خود کو بدلنا چاہتا ہے، جس کا مستقبل اس کے ماضی سے زیادہ خوبصورت ہو جائے، جس کی سوچ اس کی آج کی سوچ سے کل آنے والا جو کل ہے اس میں اس کی سوچ اور بہتر ہو جائے. آج اگر وہ پہلے سٹیپ پہ تھا، آنے والے کل میں وہ دوسرے پہ چلا جائے. آج اگر تھوڑا مجھے علم تھا، کل اس کا علم زیادہ ہو جائے، وہ اللہ کے اور قریب ہو جائے، اللہ کے اور قریب بڑھ جائے، تو اس کو متقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہم سارے جو ایک کتابی ٹرم کو استعمال کرتے ہیں نا، اس کی روح تک نہیں ہم جاتے. تو کیا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے. اب ریفیٹ یور سیلف بیک ٹو دا صحابہ. وہ کسی آیت کو پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ یہ میرے اوپر نازل ہو رہی ہے اور میں نے یہ کرنا ہے، یہ میرے لیے ہے نا، کہ میرے اوپر نازل ہو رہی ہے اور میں نے یہ عمل کرنا ہے. پھر اس کی تگ و دو میں لگ جاتے تھے وہ. اب جو تگ و دو میں لگ جانا اور اس چیز کا شعور آ جانا، یہی متقی ہے. یہی تقویٰ کی ایک پہچان ہے
کہ میں دیکھوں، اگر ہم دیکھیں اپنے بچپن کو یا پچھلے رمضان کو، اگر میرا پچھلا رمضان، اس سے پچھلا 2 سال پیچھے میرا رمضان ایسا تھا، لاسٹ ایئر میں نے اس کو بہت انجوائے کیا، میں نے بہت اس سے سیکھا، بہت آگے آئی، اور وہ سارا سال میرا چلتا رہا. آج کے رمضان میں میں نے اپنے آپ کو اس سے بہتر بنانا ہے. یہ سب کو ایک ایک چٹ دے دو، اور یہ اس پہ آپ لوگوں نے اپنا گول لکھنا ہے کہ رمضان میں کیا اچیو کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، ابھی لکھ لیں یا گھر جا کے لکھیں، یا جس دن ہمارا لاسٹ رمضان سیشن ہوگا نا، اس دن یہ بات اس کی طرف میں ریفیر کروں گی. اگر نہ مجھے یاد رہا تو پلیز مجھے یاد ضرور کروانا کہ ہم نے اس کی طرف ریفیر ہونا ہے. کہ آپ لوگوں میں سے ایٹ لیسٹ، میں نہیں کہتی کہ آپ بڑے بڑے ٹارگٹ لکھیں اپنے لیے، آپ 2 3 4 اس سے زیادہ نہ کریں، کیونکہ ہم اچیو ہی نہیں کر سکیں گے. اس سے اگر زیادہ اچیو ہو جاتے ہیں الحمدللہ، لیکن وہ اچیو کریں جس پہ میں استقامت دکھا سکوں. گھر جا کے سوچیں کون کون سی چیز میں امپرومنٹ چاہیے. آج کا لیسن سن لیں، پھر بعد میں سوچیں کہ میں نے کہاں کہاں اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے. اور وہ لسٹ جو ہے آپ کے ہر جز کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چلے گی. جو بھی جز آپ پڑھیں گے اس میں آپ کو لگے مجھے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، رائٹ دیٹ ڈاؤن، اور اس کے ساتھ سٹک کرتے جانا. اور آخری سیشن میں آپ اس کو شیئر کرنا، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے دوسروں کو موٹیویشن مل جائے. اینڈ پہ ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزے اس کے لیے فرض کیا گیا تاکہ متقی بن جائے. اب یہ ہم ٹرم کتنے سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ روزے جو ہے انسان کو متقی بنانے کے لیے آتے ہیں، انسان کو بدلنے کے لیے آتے ہیں. متقی کون ہے؟ جو خود کو بدلنا چاہتا ہے. میں سارے روزے رکھ لیتی ہوں لیکن بدلتی تو پھر بھی نہیں ہوں. سارے روزے رکھ لیتی ہوں، عبادتیں کرتی ہوں، لیکن اس میں کنٹینیو کیوں نہیں رہ سکتی، مستقل مزاجی کیوں نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے متقی کے لیول تک نہیں پہنچی. بدلوں گی تو متقی کے لیول تک پہنچوں گی نا. اگر میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، کسی نے وہ فرق محسوس ہی نہیں کیا، مجھے خود ہی نہیں محسوس ہو رہا، اس کے بعد دوسرے تیسرے دن چوتھے ویک تیسرے ویک ہی پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے میں کتنی متقی ہوں، کتنا میں نے اپنے آپ کو بدلا ہے. میری شاؤٹنگ کا انداز وہی ہے، بچوں کے ساتھ معاملات وہی ہیں، دوسروں کے ساتھ معاملات وہی ہیں، انا کا مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. میں ہی کیوں کروں؟ مطلب ہر وہ چیز عام حالات میں جو ہم دیکھتے ہیں نا، وہیں کی وہیں پڑی ہوئی ہے. تو کیا ہے کہ میرے اندر وہ تبدیلی نہیں آئی، تو میں نے روزوں سے جو تقوی کا مقصد تھا اپنے آپ کو بدلنا، وہ نہیں میں بدل پائی. عربی زبان میں اگر میں دیکھوں تقوی کا مادہ واو قاف یا سے وقا سے، جس کا مطلب ہے بچاؤ، پرہیز یا احتیاط برتنا. بچاؤ، پرہیز، احتیاط. اب یہ دیکھ لیں وہ جو ہمارا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے ڈر سے بچ جانا، وہ بچاؤ میں آئے گا لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں. وہ پرہیزگاری میں آئے گا اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں، اللہ کی محبت کی وجہ سے. پھر وہ احتیاط برتنا، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا. اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو رہا میری اس قدم سے؟ چھوٹی چھوٹی سی باتیں انشاءاللہ پوڈر آن ہم اس پہ کریں گے کہ میں بچوں کے ساتھ بات کر رہی ہوں، ان کو میں شاؤٹ کر رہی ہوں، کیا اس کی ضرورت تھی؟ اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ میاں پہ میں ایسے ہی ناراض ہو گئی، اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ کیا اس کی ضرورت تھی؟ یا میں اس پہ پیشنس کر سکتی تھی، رک سکتی تھی، احسان کا رویہ اختیار کر سکتی تھی. سبحان اللہ، میں کسی کو سن رہی تھی تو وہ اپنی مثال بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں نے جب سے شادی کی، مجھے نہیں پتا تھا، بزنس کی انڈسٹری میں تھی وہ، فلم انڈسٹری میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی. اس کو جو میاں ملا، سبحان اللہ، ہی از عالم. کبھی سوچا نہیں تھا. عالم بھی کہتا ہے مجھے ایسا لگے کسی نے مجھے چونٹیاں کاٹو کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کہ فلم انڈسٹری کا بندہ میری زندگی میں آ رہا ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں کہہ رہی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے عالم دے دیا. اور ہمیشہ اس کی کہتی میں فلم انڈسٹری میں کام کرتی تھی لیکن دل سے وہ چیز نہیں کر رہی تھی، صرف ایک فیم کے لیے کر رہی تھی. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بات سنی. کہتی اس دن سے جب میں چینج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نصیب ہوا کہ عالم میری زندگی میں آ رہا ہے. میں نے اس وقت سے تہیہ کر لیا کہ میں اس کی ہر بات مانوں گی، صحیح ہو یا وہ درست ہو. صرف اس کانسیپٹ سے کہ ہی از عالم، وہ مجھے صحیح ہی گائیڈ کرے گا، کہ میرے پاس اتنا علم نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ کہتی وہ جو اس کا میاں ہے اس نے کبھی اس کو ٹوکا نہیں ہے. اس دن سے ہر کام وہ کیا کرتی ہے، رفع کرتی ہے. میاں کہہ رہا کر لو تو وہ کرے گی، میاں کہہ رہا نہیں کرنا تو وہ نہیں کرے گی. کہتی میری لائف اتنی آسان ہو گئی ہے، ہمارے ریلیشن اتنے اسٹرانگ اور مضبوط ہو گئے. میرا میاں مجھے کہتا ہے کہ گھر سے باہر جاؤ، تھوڑا سوشلائز کرو، لیکن کہتی میں کہ اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں کروں گی، نہیں کریں دیں گے تو میں نہیں کروں گی. سبحان اللہ. میں کہتی ایک یہ ریلیشن شپ کی بھی ہے کہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کو
وہ مقام دیتے ہیں جو وہ ڈیزرونگ ہے تو آپ کے ریلیشن مضبوط ہوتے ہیں. کہ اس پہ اب اعتماد ہو گیا نا کہ یہ اپنے دوستوں سے بھی نہیں ملے گی میری غیر موجودگی میں, یہ باہر نہیں جائے, کیونکہ اس کا کریکٹر ایسا تھا. اس نے جب سارا کچھ کوئٹ کیا ہے تو فلی کر لیا ہے. اب لوگ جو مرضی کہیں, اس کی جیسی مرضی پکچریں تھیں وہ سوشل میڈیا پہ ہیں, وہ نہیں وائپ ہوں گی, لیکن اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. وہ کتنے لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بن گیا بندہ. سبحان اللہ. میں کہتی ہوں ہر بندے کا ایک قدم اٹھایا ہوا, اس کو نہیں پتا اس کی کس طرف لے کے جا رہا ہے. پھر یہ کہ اسلام میں اگر ہم تقویٰ سے مراد اللہ کے خوف اور محبت کے تحت اپنی زندگی کو گناہوں سے بچاتے ہوئے گزر جانا اور اس کے احکام کی پیروی کرنا جو ہے, یہ تقویٰ کا معنی ہے عربی ٹرم اور ٹرمینالوجی میں اگر ہم دیکھتے ہیں.